کہتے ہیں جو واقعہ دیکھے اور آپ اس سے پوچھیں نا حق بحق سچ بتائے. کوئی بھی چیز دیکھے آپ کو بیان پوچھیں گے نا بھائی صادق ہے یہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا, جو بات سچ کا سچ بتا دے. ٹھیک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ صادق. اور صدیق کون ہے؟ صدیق وہ ہے جو چیز دیکھے حق بحق دیکھے, جو سامنے سچ کے سچ وہ بتائے. یہ تو دونوں ہو گئے نا. لیکن صدیق کی اللہ تعالیٰ نے کوالٹی کیا رکھی ہے کہ صدیق وہ ہے کہ اگر اس نے کوئی واقعہ نہیں دیکھا اور اس کی زبان سے نکل گیا کہ ہاں یار یہ ہوا تھا, اللہ وہ واقعہ پورا فرما دیتا ہے. آپ حیران ہوں گے تو آئیے نا قرآن سے پوچھتے, تھوڑا سا مختصر وقت نہیں تفصیل کرنے کا. قرآن پاک سارے نبی صدیق ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الیوسف صدیق, یوسف صدیق ہے میرا. کیسا صدیق تھا یوسف علیہ السلام؟ آپ دیکھیں جیل میں تھے یوسف علیہ السلام. مختصر کر رہا ہوں سمجھیں بس. جیل میں یوسف علیہ السلام تھے, دو بندے آ گئے, انہوں نے دیکھا یہ تو خوابوں کی تعبیر ایسی بتاتے ہیں, سچی ماہر ہے, جو بتاؤ. انہوں نے کہا اچھا اس کی شہرت ابھی دکھاتے ہیں ہم. انہوں نے کہا چل چل تو جھوٹ خواب سوچ لے, میں بھی جھوٹ خواب, دیکھو جھوٹ خواب, تو بھی جھوٹا خواب سوچ لے, تو بھی جھوٹا, اور ان کو بتا دے. یہ بیان کریں گے جب اس کی تعبیر, ہم ہنسیں گے, ابے خواب تھا ہی نہیں اور تو نے ایسے ہی بتا دی تعبیر. اللہ بتایا, یوسف علیہ السلام نے بتا دیا, ایک تو یوں مرے گا اور ایک تو بادشاہ کو شراب پلائے گا. وہ ہنسنے لگ گئے تو بولا کیوں ہنس رہے؟ بولے خواب تھا ہی نہیں, جھوٹا تھا. بولو تمہاری بات اپنی جگہ صحیح ہے, تم نے جھوٹ پوچھا, لیکن اب میرا رب جو ہے نا, جو میں نے کہہ دیا نا یہ ہو کر رہے گا, اللہ رب العالمین یہ خواب کو پورا کر کے دکھائے گا. اور قرآن پاک گواہ ہے, وہ خواب پورا ہوا, وہ بندہ رہا ہوا تو قتل ہوا, اور دوسرا بادشاہ کے بعد شراب پلانے میں لگ گیا. اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام محل میں گئے تھے کہ اس نے کہا تو بہت خواب سچا بتاتا ہے. سمجھ گئے؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا نا صدیق. اب آئیے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب حکیم الامت نعیمی اپنی تفسیر میں جو لائے نا, میں نے سارے حوالے تو آپ کے سامنے دیے ہیں, 8-10 جتنے بھی دے سکا اور بھی دوں گا اگر دے سکتا ہوں. تو آپ کتاب پڑھیے تفسیر نعیمی, یہ دیکھیں جاء الحق, سبحان اللہ کیسی کیسی کتابیں لکھی ہیں, پڑھے کوئی تو سبحان اللہ. حضرت مفتی احمد یار خان صاحب کی تفسیر میں یہ واقعہ لائے حدیث کا. وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ کے اندر مسلمانوں کے کئی لوگ شہید ہو گئے. یہ افواہ مدینے میں آئی تو مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آ گئی, اور واقعی تمام صحابہ نے دیکھا کہ وہ شہید ہوئے, گرے, شہید ہو گئے. ان کی بچی یا بیوی, بچی کا خیر ذکر ہم کر لیتے ہیں, بیوی بھی اور بچی بھی ہو. بچی نے سنا تو وہ مدینے پاک سے باہر آئی بھاگتی ہوئی, میرے ابا کا پوچھوں کہاں ہے, کیا شہید ہو گئے, کیا نہیں, کیا ہوا. تو وہ قافلہ وہاں سے آ رہا تھا, سارے صحابہ جیت سرکار علیہ السلام کے ساتھ آگے, اور پیچھے وہ تخت جن کے اوپر ان کے جنازے تھے وہ لے کے آ رہے تھے سارے. اب آگے کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. سننا یار حدیث, یہ صدیق غور سے سنو آج. اللہ اکبر. پھر میں عشق رسول پہ آتا ہوں تھوڑا سا مختصر. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق آگے لائن سے آ رہے تھے سب کے سب. تو بچی بھاگتی ہوئی آئی, عمر فاروق کو دیکھا تو کہنے کا یا ابا عمر, یا عمر فاروق, میرے ابا مالک بن سنان کہاں ہیں, شہید ہو گئے کیا؟ تو عمر فاروق نے کیا جواب دیا؟ ٹھیک ہے, یہاں حضور علیہ السلام کا حکم تھا کہ جب کوئی شہید ہو جائے نا تو ان کے گھر والوں کو اچانک نہ بتاؤ, تھوڑا سا مدھم کر کے بتاؤ تاکہ ایک دم دھچکا نہ لگے, ہاں تھوڑا سا ایسے. تو عمر فاروق نے مصلحت جانی, کہا پیچھے آ رہے نا عثمان غنی, پوچھو نا ان سے. پیچھے آئی تو عثمان غنی, یا عثمان غنی میرے والد مالک بن سنان شہید ہو گئے کیا؟ ارے پیچھے علی آ رہے ہیں نا, مولا علی آ رہے ہیں نا, پیچھے ان سے پوچھو. ان سب کو یہاں لکھنے والے ماشاءاللہ مفسر لکھتے ہیں ان سب کو علم تھا کہ وہ شہید ہو گئے. سن لیجئے گا, ماں سوائے سیدنا صدیق اکبر کے, ان کے اتنے ساری مطلب وہ تھیں میتیں اور اتنی ساری شہادت تھی, سیدنا صدیق اکبر کو علم نہیں تھا کہ وہ شہید ہو گئے. سو یہ ہے صدیق. اب وہ جو آگے گئے تو حضرت مولا علی سے پوچھا گیا, مولا علی کو یہ معلوم تھا, اب میں کیسے بتاؤں, سرکار کا جو معاملہ تھا. بولا دیکھو پیچھے صدیق اکبر آ رہے ہیں نا, ان سے معلوم کرو. بھئی یہ کہہ کے وہ چلی گئی. بچی پیچھے آئی تو سیدنا صدیق اکبر آ رہے تھے. آپ نے پوچھا یا ابا بکر صدیق, میرے والد مالک بن سنان کے شہید ہو گئے, کہاں ہیں؟ بولے پیچھے آ رہے ہیں یار, سب آ رہے ہیں نا, پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. دیکھ انہوں نے یہ کہا جب سارے آ رہے ہیں صحابی, پیچھے سپاہیوں کے ساتھ, پیچھے صحابہ کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ تو کہہ دیا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے اس شہید کے اندر دوبارہ روح ڈالی.
ہے جبریل جاؤ نہ روح ڈالو، زندہ کرو، آج میرے صدیق نے ایسی بات کی ہے تو اس کی صداقت کرنی ہے۔ اب وہ زندہ ہو کر پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بیٹی نے دیکھا کہ دور سے ابا چلتا ہوا آ رہا ہے، گلے مل کے لگ گئی۔ سارے صحابہ حیران، منظر معلوم تھا، یہ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ مسکرا رہے ہیں سرکار، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ؟ ابو بکر صدیق سب کو دیکھ رہے ہیں، یار یہ کیا معاملہ میں نے کر دیا ایسا کہ ایسا حیران، سب مسکرا کے، اور حضور مسکرا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے انداز میں پوچھا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صدیق تو نہیں جانتا تیرا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ ہے، اللہ نے تجھے لقب صدیق عطا فرمایا۔ صدیق وہ ہے کہ اس کی زبان سے کچھ نکل جائے وہی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، کر دیتا ہے۔ آج تیری زبان سے یہ نکلا کہ پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ تخت کے اوپر بغیر لاش مبارک اس کی آ رہی تھی، اللہ نے اس کو وہی زندہ کیا، اور یہ معجزہ دیکھ کہ وہ زندہ اترا اور چلتا ہوا تمام صحابہ کے ساتھ آ رہا تھا۔ تیری زبان کی لاج رکھ لی کہ صدیق، اللہ اکبر، کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ حب نبی کوٹ کوٹ کر دل میں بھرا ہوا تھا سیدنا صدیق اکبر۔ دیکھو تو سری کیسا عشق۔ اب ہم عشق پہ آ رہے ہیں نا، تب میں نے صدیق کی آپ کے سامنے وضاحت کی کہ صدیق صداقت کا انمول نمونگینہ ہے، صدیق صداقت کا، کہو سبحان اللہ، اعتبار ہے تو پھر کہہ دو، صدیق صداقت کا انمول نگینہ ہے، اور صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے۔ کیسا مدینہ ہے، کیسا مدینہ ہے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ